السلام علیکم ناظرین۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھی تھی کہ کسی نے السلام علیکم اہل بیت النبوہ کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ تمہیں بیمار پرسی کی جزائے خیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے دو۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا، مجھے اندر آنے کی اجازت دیں کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اسی اثناء میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غشی کم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا، تمہیں پتہ ہے تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ملک الموت ہیں، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا۔ پھر یوں گویا ہوئے، مجھے اس خدا بند جہاں کی قسم ہے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس سے بیشتر میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے وقت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمانوں پر حضور کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ نے جہنم کے دروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مطہرہ آسمان پر تشریف لا رہی ہے۔ اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے اور حوران جنت سے فرمایا کہ تم سب اپنی تزئین اور آرائشگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صف بصف کھڑے ہو جاؤ، اور مجھے حکم فرمایا کہ میں جناب کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کو اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش و مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو تب روح مبارک قبض کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روح قبض کرنے کی اجازت فرمائی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنا شروع کی۔ موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھرا کر رکھوایا، موت کی گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے، وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا حضرت، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا، فاطمہ، آج کے سوا پھر کبھی تیرے باپ پر کچھ قرب اور کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ اے ملک الموت، اپنا کام پورا کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزع کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے منہ پھیر لیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کیا، یا آقا، کس دل سے آپ کی نزع کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگو دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر یا رب امتی یا رب امتی کہتے کہتے جان سینہ مبارک تک سمٹ آئی تھی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی مگر امت گناہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، رب العالمین فرماتا ہے کہ امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی، تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اے اللہ، اب مجھے بلا لے۔
بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نزا کی حالت میں ہیں اور ہجرہ مبارک میں دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر ہمسایہ کی عورت کے پاس چراغ بھیج کر کہا کہ اللہ کے واسطے 2 بوند تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ ہاتھ آپ کا آسمان کی طرف تھا۔ اللہم بالرفیق الاعلیٰ کا کلمہ زبان پر تھا۔ یک با یک گردن مبارکہ کا مہرہ ایک طرف کو مائل ہوا، روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ ایک خوشبو حجرہ میں پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے، روتے جاتے تھے اور واہ محمدہ کہتے جاتے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چہرہ مبارک کھولا، دیکھا کہ گویا آپ آرام فرما رہے ہیں، ماتھے پر پسینہ ہے۔ پکارا، اے نبی، رب کا بلاوا منظور کر لیا؟ اے نبی، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے؟ اے نبی، اگر جبرائیل امین آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کسے تلاش کرتے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہان سے تشریف لے گئے۔ اے نبی، جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر لیا۔ جب گھر سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ کرام نے سنی، گھبرا کر بے تاب ہو کر دہلیز مبارک پر سر مارنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی عقلیں جاتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس صدمہ سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر بھی دیوانے ہو گئے، دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا کہ ذرا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دو، ایک نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دکھا دو۔ اہل بیت نے عمر کو حجرہ میں بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے چادر سرکا کر دیکھا اور کہا، آج ایسی غشی اور بے ہوشی ہوئی ہے، کیا وحی اتری ہے؟ آنکھ سے بھی دیکھ لیا مگر دل کو یقین نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا کپڑے میں؟ تمام حاضرین پر خواب کا غلبہ ہو گیا، یہاں تک کہ تمام سینوں پر ٹھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اسی اثناء میں ان کے کانوں میں آواز آئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پیرہن میں غسل دے دو۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے سطر پر تمہارے سوا جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کے کوئی میل نہ دیکھی۔ برجستہ ان کی زبان پر آیا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی حیات مبارکہ کیسی پاکیزہ اور مطہرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر تاریکی چھا گئی کہ بعض صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ پائے، اگر اپنی ہتھیلی کھولتے تو کچھ نظر نہ آتا۔ یہ تاریکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی کے تدفین تک چھائی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا۔